اور آپ کی قومی اسمبلی کے فلور پر لڑائی ہوئی ہے, ہاتھا-پائی ہوئی ہے, کیا ہوا؟ نوبت ہاتھا-پائی تک پہنچی, کیوں یہ سب کچھ ہوا قومی اسمبلی کے فلور پر؟ جی دیکھیے, پہلی بات یہ کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنا پرامن, ہم اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے تھے, اس سے پہلے ہم چیئر کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے تھے. جب ہم ادھر آئے, ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے تحریک انصاف, تو یہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے حکومتی اراکین. انہوں نے دھکے دینا شروع کر دیے اور یہ ایسے جملے, گالیاں, میں آپ کو اگر اس کو وہ کروں, گالیاں یہ دے رہا تھا, تو گالیوں کے بعد پھر آپ دیکھیں جب ہمیں گالیاں دے رہا تھا. یہ آپ نے کیا کیا پھر؟ آپ نے ہاتھا پائی کی, چپیڑے لگائی, کیا ہوا؟ وہ ہمیں دھکے مارا تھا, گالیاں دے رہے تھے, تو اس کے بعد کیا ہم اس کے ساتھ ایگزیکٹلی ایکسپلین کر دینا سر. یہی ہوا ہے. جی دیکھیے, اس ٹائم بہت رش تھا, ادھر سے وہ دکھے دے رہے تھے. تارڑ صاحب سے لڑائی نہیں, ان کو دیگر ممبر, میرے نہیں تھے, ہم سارے. جی مجھے دکھا لگا. آپ کو پسینے سے شرابوں ہیں سر. جی دیکھے, تو دکھے مار رہے تھے, پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو دھکے مارے؟ وہاں پہ ان کے اراکین تھے کچھ کو, تو میں جانتا بھی نہیں, ان کے مجھے نام بھی نہیں آتے. آگے سے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا, گالیاں انہوں نے دی, دکھے انہوں نے دی, تو اس کے بعد جو ریئیکشن بنتا تھا وہی ریئیکشن وہ آپ نے دیکھ لیا پارلیمنٹ کا. جب اپوزیشن کو پتا نہیں, یہ ان کے اپنے ممبران کو بھی نہیں تھا پتا, میڈیا کے اوپر 2 ٹکر چلے, ہمارا اندر پارٹی کا اجلاس جاری تھا, کہ ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھا کہ یہ قانون سازی بھی یہ کرنے جا رہے ہیں. تو جی دیکھیں, جب آپ اتنی بڑی قانون سازی اپوزیشن کو ان بورڈ لیے بغیر کریں گے, تو پھر اس کا تو ریئیکشن آئے گا. جب ریئیکشن آتا ہے تو پھر ہمارے پاس 2 راستے بچتے ہیں, ایک عدالتوں کی طرف جانا اور دوسرا سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ کرنا. تو پھر جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انتشار کرتے ہیں, جب عدالت جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی قانون سازی اگر آپ بغیر کسی کنسلٹیشن کے کریں گے تو اس کا تو ریئیکشن آئے گا. دیکھیں, طارق فضل چودھری جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے تھے جب آپ احتجاج کر رہے تھے, احتجاجاً ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی. اس وقت جو مناظر تھے, ہم لوگ وہاں پہ پریس گیلری سے دیکھ رہے تھے, تو پارلیمان کا یہ اس وقت, کیونکہ ہم لوگ وہاں سے کور نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہاں سے فوٹیجز نہیں بن سکتی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ جو صورتحال تھی, وہ ناظرین کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کیجیے گا کہ کیا صورتحال بنی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم اپنے بینچز کے اوپر کھڑے ہو کے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس کے بعد جب پارٹی نے فیصلہ کیا, اپوزیشن لیڈر نے, کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے, تو ہم جب ادھر کھڑے ہوئے تو حکومتی اراکین آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے, اور وہ جملے وہاں پہ وہ جو جملے کس رہے تھے وہ میں تو ریپیٹ نہیں کر سکتا, وہ گالیاں دے رہے تھے. تو جب وہ گالی دیں گے تو پھر چپیٹ تو پڑے گی. پسینے سے شرابوں ہیں, غصے میں ہیں. تارڑ کے اور آپ کے درمیان جو ہے وہاں پر بڑی جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے, اور ہاتھا پائی بھی شاید ہوئی ہے, تو وہ کیا معاملہ, انہوں نے کیا بات کی؟ جی دیکھیں, ہم جو نعرے لگا رہے تھے آپ کے سامنے تھے, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, پارٹی کے جو ہمارے سلوگنز ہیں وہ لگا رہے تھے, لیکن وہ میں نہیں ریپیٹ کر سکتا کہ وہ کون سے نعرے ادھر لگا رہے تھے. تو جب وہ نعرے لگا رہے تھے پھر انہوں نے دکھے دیے, تو پھر جو اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. آپ سے 2 منٹ سے چاہیے, یہ بتائیں جو پی ٹی آئی کا پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے, اس کے اندر آرمی چیف کے ٹینیور میں 2 سال کی مدت ملازمت میں جو توسیع کی بات ہوئی تھی, وہ کیا بات ہوئی تھی اجلاس سے پہلے؟ جی دیکھیں, ہم بیٹھے ہوئے تھے اجلاس میں, تو میڈیا کے اوپر ٹکر چلنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے اوپر جو قانونی جو نقطے تھے اس کے اوپر انہوں نے ڈسکس کیا, اور انہوں نے بتایا کہ اس میں سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, اور قانون کیا کہتا ہے. تو انہوں نے وہ قانونی پہلو جو تھے ان کے اوپر بات کی, اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اپوزیشن لیڈر اور ہمارے چیئرمین, وہ اپوزیشن لیڈر نے پولیٹیکل اس کے اوپر گفتگو کرنی تھی, اور پلس چیئرمین صاحب نے اس کے اوپر لیگل پوائنٹس کے اوپر گفتگو کرنی تھی. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا. وہ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا طے کیا تھا اس پارٹی کے اجلاس میں, کہ کیا اس آرمی ایکٹ میں ترمیم کی مخالفت کرنی ہے یا نہیں, کیا ہدایات تھی؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا نہ پتہ تھا. اچھا, ہمیں بالکل نہیں, بیرسٹر گوہر نے بھی آپ کو نہیں بتایا؟ جی دیکھیں, اس ٹائم تو صرف ہم ججز کی تعداد کے حوالے سے ہی ڈسکس کر رہے نہیں, تھے. لیکن آرمی چیف کے والے بیرسٹر گوہر نے کوئی انسٹرکشن دی پارٹی کو یا نہیں دی؟ جی دیکھیں, میں جو چیز ڈسکس ہوئی میں نے آپ کے سامنے وہ بتا دی کہ ہم نے صرف لیگل پوائنٹس, وہ بھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ مخالفت کرنی ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی, یہ نہیں طے ہوا تھا کہ مخالفت کرنی ہے؟ جی دیکھیں, ان کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. نہیں, آپ نے کہا بیرسٹر گوہر نے ایکسپلین کیا ہے, وہ کب کیا, جب فیصلہ کیا ہوا؟ جی دیکھیں, جب میڈیا کے اوپر ٹکر آنا شروع ہو گئی اس کے بعد کہ جی اگر یہ ایکسٹینشن لاتے ہیں تو اس کے قانونی تو کیا طے ہوا؟ تو جی یہی طے ہوا کہ ہم پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس کو ڈسکس کریں گے. نہیں, ڈسکس نہیں, کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اس کی مخالفت کرنی ہے؟ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ نہیں کیا؟ جی دیکھیں, جب ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی تو کیا ہم نے حمایت میں ووٹ دینا تھا؟ کیا اس سے پہلے کیا پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جی دیکھیں, ہم تو جس تیاری کے ساتھ اس حکومت کو ہم نے کسی چیز کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کیا. نہیں, لیکن یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے بیرسٹر گوہر یا پی ٹی آئی کی کوئی پالیسی نہیں تھی. ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ ہم اس کے اوپر آپ نے کہا نا بیرسٹر گوہر نے آپ سے ڈسکس کیا. جی دیکھیں, اس کے بعد جب ٹکر رہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا. کیا کمنٹ کیا؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لے کے کیا آ رہے, تو اس کے کیا ہم اس کے اوپر آپ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حق میں؟ جی دیکھیں, ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمارا بڑا ہی واضح موقف ہے کہ اس ملک
में मजीद एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपने इस कानून की मुखालफत क्यों नहीं की आपकी पार्टी? तो हमने कौन सी हिमायत में वोट दिया? नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि कोई तय नहीं हुआ, तो क्यों आपकी पार्टी ने क्यों फैसला नहीं किया? ये सवाल तो आप हुकूमत से करें कि आप 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट अच्छा, कानून पीटीआई का कोई पॉलिसी नहीं थी इस वाले से? जी देखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछे कि 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी आप क्यों ला रहे थे? 5 मिनट में भी था, लेकिन पीटीआई ने इसकी मुखालफत नहीं की, ये बात दुरुस्त है? तो हमने हिमायत कौन सी की इधर? अच्छा, मुखालफत भी नहीं की, हमायत भी नहीं की। जी देखिए, जब हमने एक्सटेंड किया, हमने वोट नहीं दिया, तो ये अच्छा, आपने मुखालिफत- abstain किया है माशाल्लाह। तो हमने कौन सा वोट दिया? चले, बहुत शुक्रिया शायद। तो कोई राजीनामा कर लिया, सुलह हो गई है अभी नहीं हुई? क्या जी? उनसे हाथापाई करने के बाद अब कोई सुलह हुई है? ये तो स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज का नोटिस लेके कैसे मेंबरान को गालियां देते हैं और उसके बाद फिर दिक्के भी देते हैं और फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ भी करते हैं। वो शेर अफजल मरवत साहब का डायलॉग है ना, फिर उसके बाद प्रोग्राम का क्या बना? हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देख रहे थे कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जब हुकूमती अरकान उठ के आए, वो गालियां दे, उनकी तो ये जिम्मेदारी तो नहीं थी कि वो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते, वो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पर दिक्के शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया। अच्छा, इस तरह पहले भी कभी ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर हाथापाई, चूंकि आप असेंबली का हिस्सा है? जी देखिए, आप सब ने मुझे देखा होगा, मैं इससे पहले भी पार्लियामान का हिस्सा रहा हूँ। जी, हम प्रोटेस्ट करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन फिजिकल अटैक करना, फिजिकली, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। आप लोगों ने भी देखा था, आप मीडिया भी जानते हैं मुझे, लेकिन उनकी जानिब से जो अटैक हुआ उसका ये रिएक्शन था। आप ब्लैक रिएक्शन था। अच्छा, एक आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन तो था, अब होगा क्या स्पीकर के पास मामला अगर गया तो ये ना और रुकनीयत मुअत्तल हो जाए? ये देखिए, ये इमरान खान की सीट है, इधर आके बैठ के कौन सा ये पार्लियामान जो है ये कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है कि जिससे अवाम और कौम को फ़ायदा पड़ रहा है। जी देखिए, मेरे पास सीट मुझ समेत तमाम जितनी भी अरकान हैं, ये इमरान खान साहब की अमानत है और लोगों ने हमें इसलिए इलेक्ट किया था कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करना है, तो हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये मुझे इधर से अगर कोई एक्शन लेता है, उनके खिलाफ नहीं लेता, सिर्फ हमारे खिलाफ लेता है स्पीकर, तो हम इधर गेट के सामने असेंबली लगा लेंगे। बिल्कुल, ये शायद इमरान खान साहब को फायदा देंगे। इस तरह 1000 सर, मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब खिची की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? दोनों आपके रकीन थे। जी देखिए, पहली बात ये कि औरंगजेब पीछे बैठा हुआ था और अगर आप उसकी शक्ल देखते जिस तरीके से वो इमाम में बैठा हुआ था, अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो ये बेहतर होता कि वो इधर से रिजाइन करके इज्जत के साथ चले जाते। सारी आपकी और अता तारड़ साहब की हाथापाई हुई किस वजह से सर? गालियां दे रहा था वो। ये बताएं, आपने भी जनरल बाजवा को 12 मिनट में एक्सटेंशन दी थी, आज तो